میں بھی بارہا حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود فرمان کے مطابق کہ آخری نبی ہوں ذکر آیا، اور پھر پچھلے کتب کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا کہ حضور آخری نبی ہیں. یعنی اس بات پہ اور ثبوت پہ ہم نے کتب احادیث سے احادیث مبارکہ پیش کی، اور تورات میں انجیل میں بھی موجود وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا، قرآن پاک سے بھی اس کو واضح کیا. اس بات پہ، اور آپ نے اس بات پہ یہ حدیث پاک بھی یاد رکھی. اب آپ ایک دو حدیث پاک یہ یاد رکھیں گے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. یہ بھی تو ہے نا. اب آپ کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہیں اور اجماع بھی ہے، حضور آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو وہ کہے گا اس پہ حدیث پاک کوئی بتاؤ نا. اس بات پہ تو ہے حضور ہی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نہ نبوت مل سکتی ہے کسی کو، نہ ہی رسالت. تو اس پہ بھی تو یہ سب یاد ہونی چاہیے نا. تو پھر آپ نے یاد کرنی ہے. آج ایک یاد کریں یا دو یاد کر لیں، پھر ہم اپنا اس بات پہ ایک دو حدیث پیش کر کے پھر ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اس کے لیے بھی بطور خاص حدیث پاک ذکر کریں گے. تو آپ نے ایک آج یہ یاد کرنی ہے. اگر آپ کو عربی الفاظ یاد نہ ہو تو آپ اس کا مفہوم تو یاد کر سکتے ہیں. ہے تو آسان ہے، یاد ہو سکتی ہے. دیکھو ان الرسالۃ والنبوۃ، بولیں وہ مشکل ہے. رسالت بھی آپ کو آتا ہے، نبوت بھی آپ کو آتا ہے. تو آپ یہ ٹیک جو لگائیں گے یہ ٹیک اتارتے ہیں. ویسے بھی حدیث پاک پڑھتے ہوئے ٹیک تو لگانی نہیں چاہیے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی ٹیک نہیں لگانی چاہیے. ہاں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتے ہیں بیچ میں، کسی کو مورے کی تکلیف ہے، اعصاب کی ہوتی ہے، نہیں بیٹھا جاتا، انہیں ثواب ملتا ہے. نیت ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بغیر ٹیک کے لیکن مجبوری کے تحت اللہ عز و جل نے ثواب پورا عطا فرماتا ہے. بات تو اس کی ہے نا یہ صحیح ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرامین سنیں یا قرآن پڑھیں یا سنیں، ٹیکیں اتار دیا کریں. پھر اب وہ دولت دے گا کہ پھر نسلوں کو بھی ملے گی، اور بندہ کہے گا کہ ساری زندگی بغیر ٹیک کے بیٹھا رہتا. اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ اللہ کے فرامین کا ادب کرنے سے کیا ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہوئے ادب کریں تو کیا ملتا ہے. تو ان الرسالۃ والنبوۃ، بولیں ان الرسالۃ، 5 دفعہ پڑھیں 5 دن پاک کی نسبت سے. ان الرسالۃ والنبوۃ، ان الرسالۃ، ان الرسالۃ، ان الرسالۃ، اتنا تو یاد ہے. قد انقطعت، اسے بھی 5 دفعہ کریں. قد انقطعت، قد ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. انقطاع کہتے ہیں ختم ہونے کو، وہ آپ کو بھی آتا ہے سب کو. منقطع ہو گیا جی، ختم ہو گیا، ایسے ہی ہے نا. تو منقطع کس کو نہیں آتا؟ ویسے بھی جو اسکول پڑھتے ہیں انہیں تو پتہ ہے تقاطع ہوگا، پڑھتے رہے تقاطع، یہ سارے وہ جو سیٹ تقسیم ہوتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتے. تو یہ اس کا مطلب ٹوٹنا، ختم ہونا ہوتا ہے. تو ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطع، فرمایا رسالت و نبوت ختم ہو گئی. اب جو حدیث سے آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہے کہ یہ بھی تو خاص کوئی ہمیں روایت بتاؤ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ ایک تو آپ آخری نبی ہیں اور یہ فرمایا کہ میرے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی. آپ کہیے ترمذی شریف پڑھو. کیا پڑھو؟ رواہ ترمذی ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطع. پھر بولو ان الرسالۃ قد انقطعت. رسالت اور نبوت ختم ہو گئی. رسالت، کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف یہاں تک نہیں رکھا، پھر آپ نے فرمایا فلا رسول بعدی. آپ نے ابھی تک یہی پڑھا تھا نا لا نبی بعدی. اب آج آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے فلا رسول بعدی ولا نبی. فلا رسول بعدی ولا نبی، فلا رسول بعدی ولا نبی، فلا رسول بعدی ولا نبی. فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی. رسالت میرے اوپر سلسلہ نبوت اور رسالت مالک نے ختم کر دیا. فلا رسول بعدی، نہ میرے بعد کسی کو رسالت مل سکتی ہے، ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا. اب دیکھو
کیسے واضح ہے کہ حضور نے فرما دیا کسی کو نہ رسالت نہ اللہ نے رسالت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا ہے، نبوت کا دروازہ بھی مجھ پہ بند کر دیا. تو ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. حالانکہ قرآن پاک میں خاتم النبیین ہے، تو خاتم النبیہ کا نبی آخری میں ہوں، تو جب نبی کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کے لیے نبوت ہے، تو جب نبی نہیں تو رسول بھی نہیں. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بھی ذکر کر دیا کہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی. فلا رسول بعدی، میرے بعد نہ کوئی رسول نہ ہی نبی. اب یاد رہے گا، اگر آپ کو عربی نہیں یاد آتی تو معنی تو یاد ہو گیا، مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور ترمذی شریف میں اس کو روایت کیا. کس نے؟ ترمذی شریف جو صحاح کی ایک کتاب ہے، سنن ترمذی، اس میں یہ حدیث بات آئی ہے کہ بے شک رسالت و نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، نہ کوئی میرے بعد رسول نہ ہی میرے بعد کوئی نبی. یعنی نہ نبوت مل سکتی ہے نہ ہی. اب آپ بخاری شریف کے حدیث بات یاد کریں گے، اسی میں وہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل، بولیں کانت تسوسہم الانبیاء. 5 دفعہ پڑھیں، تسوسہم الانبیاء. تسوسو سیاست سے ہے، کسی ہے یہ جو ہمارے ہاں بول دیتے ہیں نا کہ سیاست ٹھیک نہیں، انہیں اپنی زبان بھی ٹھیک کرنی چاہیے. سیاست ٹھیک نہیں، سارے نبی سیاست کرتے رہی ہیں. سیاست تو اتنا پیارا لفظ ہے، اللہ کے بعد گندے لوگوں نے گندی جگہ استعمال کی ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. ہمارے یہاں کہتے ہیں سیاست جو ہے نا، یہ نعوذ باللہ ایسے لفظ بولتے ہیں کہ جو بولنے نہیں چاہیے. ہر نبی نے سیاست کی، ہر نبی نے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بنی اسرائیل کو کہ ہر نبی نے سیاست کی، اور جب سیاست کرتے تھے. سیاست تو اتنا پیارا لفظ ہے، الگ بات ہے ظالموں نے اسے حرام کاموں میں لگا دیا. یہ بری نہیں ہے، برا کہنے والا اپنے ایمان کی خیر بنائے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں، بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں وہ سیاست فرماتے. کیا فرماتے؟ تو یہ جو غیر سیاسی کہتی ہیں نا، اس وجہ سے کہتی ہیں کہ انہوں نے غلط جگہ استعمال کیا. یہ جو دعوت اسلامیہ بھی کہتے ہیں نا غیر سیاسیت کا یہ مطلب نہیں وہ سیاست کی نفی کرتے ہیں، لیکن یہ اس سیاست کی بات کرتے ہیں جو اب چل رہی ہے. وگرنہ وہ کیسے اس سیاست کا انکار کر سکتی ہیں جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو یہ شان دی اور وہ سیاست فرماتے. کیا کرتے؟ لیکن فرمایا کلما ہلاکا نبی، جب نبی ایک بنی اسرائیل کے نبی فوت ہوتے تو خالفہ نبی، ان کے بعد پھر نبی آ جاتے تو پھر وہ سیاست فرماتے. پھر ایک نبی جب فوت ہوتا تو پھر آ جاتے، پھر وہ سیاست کرتے. پھر حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو اب میرے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے. اب یہ یاد رکھنا ہے. کیا یہ کانا کہاں سے آ گیا؟ یہ قادیانی اور یہ خبیث کے ماننے والے یہ کہاں سے آ گئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پہلے تو دروازہ کھلا تھا کہ نبی، سارے نبی سیاست بنی اسرائیل کے سیاست فرماتے. جب ایک نبی پردہ فرماتے تو دوسرے نبی آ جاتے، پھر وہ سیاست فرماتے. لیکن میرے بعد تو نبی کو ہی نہیں، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. ولا نبی بعدی، تو میں میرے بعد نبی تو نہیں آ سکتے. ہاں خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے جو فیض نبوت کو تقسیم کریں گے اور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے ترجمہ ہوں گے اور شریعت ہم تک پہنچائیں گے. اس لیے یہ ایک جماعت قیامت تک جو ہے یہ حق پر رہے گی اور ان کے سر پہ علماء کا سایہ ہوگا، ان کے سر پہ اولیاء کا سایہ ہوگا اور وہ فیض نبوت بانٹتے رہیں گے. یہ جو آپ بیٹھو یہ فیض نبوت ہی ہے. یہ جو آپ کے ایمان قائم ہے اور ساری دنیا میں سنیوں کے چہرے چمک رہے ہیں تو یہ آمنہ کے لال کا فیض ہے جو ہم قائل ہیں اس چیز کے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اس کے ہم قائل ہیں. الگ بات ہے یہ بجلی انڈائریکٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا نور ڈائریکٹ ہی ملے. عجیب ہی سوچ ہے ان کی. ادھر تمہارے 12 بج جائیں ڈائریکٹ ذرا ایک سوئچ لگایا جائے اڑ جاؤ، اور
بگولا ہو جاؤ اور جل کے کولا ہو جاؤ، تیری کیا اوقات ہے؟ تو رب سے ڈائریکٹ فیض لے، آیا ڈائریکٹ نہیں ہے اور فیض ڈائریکٹ لے رہا ہے۔ اس ذات سے کون ڈائریکٹ فیض لے سکتا ہے؟ اس سے فیض لینے کے لیے کوئی مناسبت چاہیے۔ تو بشر ہے، وہ نور ہی نور ہے، تو کہاں سے اس سے فیض لے گا؟ اللہ نے نبیوں کو نور بھی بنایا ہے اور بشر بھی بنایا ہے تاکہ نورانیت سے مناسبت ہو ہم سے فیض لیں، اور بشریت سے مناسبت ہو تو بشریت کو نوازیں۔ لیکن ان چولوں کو کیا پتا کہ فیض کیسے لیا جاتا ہے۔ کسی سے فیض لینے کے لیے مناسبت چاہیے ہوتی ہے، نسبت چاہیے ہوتی ہے، جہاں نسبت ہی کوئی نہ اسے فیض کیا ملے گا؟ تو اس لیے اللہ نے نبیوں کو نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا، نورانیت سے ہم سے لے، بشریت سے بشریت کو نوازے۔ تو یہ اس نقطے کو اہل حق سمجھے ہیں اور اہل حق نے بیان کیا ہے۔ وگرنہ کون ہے جو رب سے ڈائریکٹ لے لے؟ وہ لے سکتا ہے؟ تیرا منہ کیا ہے ڈائریکٹ لینے والا؟ وہ نور ہے، تو پھر اس نے جو نورانی بنائے ہیں نسبت ہے، تو پھر نورانی۔ اس لیے ہم درود پڑھتے اللہم صلی علی، نماز میں بھی تشہد میں بھی ہم حضور پہ سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی شو۔ تو تشہد میں کیوں سلام پیش کر رہی ہو؟ حضور کو سلامی کر رہی ہو، اور حضور کا ذکر تشہد میں بھی کر رہے ہو، عبادت میں بھی کر رہے ہو۔ سمجھو اس نقطے کو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہو تو اسی نبی کے صدقے پہنچے ہو، اور انہوں نے وہاں پہنچایا، تمہاری کیا اوقات تھی تم اللہ کے یہاں بیٹھ سکو، کو فیض لے سکو؟ اس لیے حضور پہ سلامی بھی ہے، حضور پہ درود بھی ہے، کہ وہ درود والی سرکار ہی ہے جنہوں نے فیض لے کر ہمارے دلوں کو روشن کر دیا۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد نبی آتے رہے، ہاں سیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اب فیض نبوت جو چلے گا وہ میرے روحانی بیٹوں سے چلے گا۔ تو یہ چل رہا ہے۔ اب یہ دونوں حدیث پاک یاد رہیں گی کہ نہیں؟ رسالت اور نبوت قد انقطعت، ختم ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی بات، میرے بعد کسی کو رسالت نہیں ملے گی۔ ادھر کوئی آپ کو نا چمکا نہ دے جائے، کیونکہ شیطان کے یار تو کھلے پھر رہی ہیں، اور ایک نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کتی کی بھی اتنی اولاد نہیں ہے جتنے ہی ہیں اب، کیونکہ نیٹ میں نظر آ رہے ہیں کیڑے مکوڑے۔ یہ شاید کیڑے مکوڑے بھی میں سمجھتا ہوں کیڑوں کی بے ادبی ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کوئی ان کے لیے بولا جائے، مگر سب مخلوق سے بدتر ہیں جو رسول اللہ پہ بھونکنے والے ہیں، اور جو پوری امت کو کافر کہنے والے ہیں، پوری امت کو مشرک کہنے والے ہیں۔ ایسے برساتی ڈڈو بھی نہیں جتنے یہ ہیں، اور رمضان میں زیادہ ہی نظر آتے ہیں، اور آ کے شروع ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر اندر جو ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے، جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ بھی نظر آتی ہے، جن کے اندر بغض ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ عجیب عجیب قسم کی بولیاں بولتے ہیں۔ تو بات رسالت و نبوت کی ہے، کس کی ہے؟ رسالت و نبوت نہیں مل سکتی تو یہ پتہ کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور کے بعد تو کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد وقت تو تمہارے پاس کچھ ہو تو بات کرو نا، اندر کانا ہو تو وہیں کچھ ہوتا، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ سورج نکلا ہو تو چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، تو آنکھیں چمگادڑ کی نہیں، سورج کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کی آنکھوں کا، جا علاج کراؤ جا کے۔ اور حضور نے میں میرے بعد کوئی رسالت و نبوت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سے پہلے ہی مل گئی تھی، حضور کے بعد کسی کو نہیں مل سکتی، یہ نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے بعد۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ تیر چلاتی ہیں اور ادھر سے بندے کو پھیر لیتے ہیں، تو آپ پکے ہو جاؤ۔ وہ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے مل چکی ہے، بعد میں کسی کو نہیں مل سکتی، نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے۔ یہ ہمارا موقف ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہو چکے، اب جب آئیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور پھر حضور ہی کی شریعت کے تابع رہیں گے اور شریعت مصطفیٰ ہی کا پرچار کریں گے۔ اب اس کی سمجھ آ گئی؟ تو دو حدیث پاک جو آج آپ کو بتائی ہیں، ایک بخاری کی اور ایک ترمذی کی۔ ترمذی کی تو آپ کو ویسے ہی زبانی یاد ہوگی ہے، لیکن یہ آپ کو مفہوم اس کا بھی یاد ہو بخاری کا، کہ بنی اسرائیل کے نبی سیاست فرماتے تھے، جب ایک دنیا سے چلا جاتا تو پھر دوسرے ان کے پیچھے نبی آ جاتے، ان کے خلافہ نائب آ جاتے، تو نائب نائب اللہ کے، یعنی خلافہ نہیں، یہ نبی تھے، لیکن فرمایا میرے بعد تو نبی کوئی نہیں آ سکتا، ہاں اب میرے بعد خلافہ ہوں گے، میرے بعد کون ہوں گے؟ خلافہ ہوں گے، وہی
خلفاء ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آگے پہنچایا، اور پھر حضور کے نائب ہیں. جتنے بھی سنی علماء ہیں یہ سارے نائب مصطفیٰ ہیں، یہ سارے ہی یہی نائب ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آگے پہنچا رہی ہے، عمل کر رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، امت کو بچا رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے حق، یہ ہے حق، یہ ہے حق. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہوتے، کیونکہ انہی کے ذریعے فیض نبوت جاری ہے. تو میرے بعد خلفاء ہوں گے. اب یہ دو حدیث پاک ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کے حوالے سے بطور خاص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشام رضا حفاظ بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے. اور جو دوسری حدیث پاک ہیں اس میں بخاری شریف، اس میں بھی حدیث پاک ملے گی، بہت حاکم میں، لیکن ایک دو حدیث پاک آپ یہ سماعت فرما لیں. مسلم شریف کے حدیث پاک یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا اللہ پاک نے مجھے 6 چیزوں کے ذریعے نبیوں پر فضیلت دی ہے. وہ تو بڑی فضیلت ہے نا حضور کی. اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے 6 چیزوں کے ذریعے نبیوں پر فضیلت دی. پھر بولیں کہ اس پر فضیلت دی. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے فضیلت عطا فرمائی، فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ پاک نے جامع الکلم عطا فرمایا، جامع کلمات مجھے عطا فرمائے. یہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے. جوامع الکلم یعنی تھوڑے سے کلمے ہیں اور اس کی تفسیر کرنی شروع کرو تو اس وقت قیامت آ گئی. چند کلمات اندر دریا، فرمایا یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی کہ 2-4 جملے کہوں اور اس کے اندر دریا بند کر کے رکھ دوں. یہ سارے نبیوں میں اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی. اوتیت جوامع الکلم، اوتیت یعنی جامع الکلم مجھے دیے گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، روب کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی. اس کے ذریعے 1 مہینے کی مسافر پر کافر کا دل کانپتا، یعنی کہ تلوار تو اٹھانا اور اسے مارنا یہ تو دور کی بات ہے، وہ 1 مہینے کی مسافر پہ گھبراتا ہے حضور سے. اتنا روب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ روب آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمایا. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور کہا میں اپنے بیٹے کو عطا فرماتا ہوں. ویسا عطا فرمایا نا تو اس میں حیبت، میں اپنی حیبت عطا فرماتا ہوں. تو حضور کی اتنی حیبت تھی کہ کافر مہینے کی مسافت پہ کانپتا تھا. یہ حضور کو نبیوں میں سے خاص شان عطا فرمائی گئی. پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنیمتیں مجھ پہ حلال کر دی گئی. میرے لیے غنیمتیں پہلے حلال نہیں تھیں، لیکن میرے لیے اللہ پاک نے غنائم اور غنیمتیں حلال فرما دیں. کس کے لیے؟ حضور کے لیے. یہ ذرا توجہ رکھنی ہے. پیچھے بھی کیا ہوا؟ مجھے یہ دیا. اب حضور فرمانے میرے لیے اللہ پاک نے کس کے لیے کی؟ غنیمتیں. وہ اب مال غنیمت امت کے لیے بھی اللہ پاک قرآن پاک میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. پیچھے وہ ایک عمران ہاں تھا جو گزر چکا ہے، تو وہ اس نے بکواس کیا تھا اس پہ، مفت کا اسے نعوذ باللہ ایسا بکواس کیا تھا غنیمت کے مال کے متعلق. یہاں ظاہر ہے جو بکے ہوتے ہیں اور گرے ہوتے ہیں ان کی زبانیں ایسی ہوتی ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے غنیمت اللہ کے لیے ہے، اور اس نے جو لفظ کہے اس وقت، لیکن اندھے اندھے ہی ہوتے ہیں جن کے دل اندھے انہیں کوئی پرواہ نہیں. قرآن و حدیث ہو، جنہوں نے اسے اپنا شیخ مان لیا اس نے کیا ماننا ہے. اللہ پاک ایسی عقیدت سے ہمیں محفوظ رکھے. ہم نے حضور کے علاوہ جس کو بھی مانا ہے مشروط ماننا ہے. صرف 2 ہی ذاتیں ایسی ہیں جنہیں بلا مشروط مانا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے محبوب کی ذات ہے. باقی کسی بھی ہماری آنکھ بند نہیں ہے. ہم پہلے دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، مگر نہ وہ جو بھی ہو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. صرف اللہ اس رسول کی بات ایسی ہے جہاں آنکھیں بند ہیں بس اس کے آگے چک جائیں گے. باقی میں تو دیکھنا پڑے گا کہ لا طاعت، اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، کسی کو نہیں. بلکہ میں تو آپ کو جب کرونا تھا نا، کرونا ایسے ایسے بھی بیمار لوگ تھے
اور دین سے اتنے دور تھے کہ ایسا بدبخت تھا، وہ کہتا حکیم کو حق ہے نعوذ باللہ جمعہ بھی بند کرا سکتا، ایسے تو بدبخت اندھے ہو گئے، وہ کیڑا حکیم ہے جو جمعہ بند کرا سکے؟ ان ظالموں کو تو مسجد بند کرنے کا حق نہیں ہے، یہ کون ہوتے ہیں مسجد بند کرانے والے؟ اور جمعہ صرف حضور کی ذات پاک ہے، شارع اللہ ہے اور اللہ کی عطا سے آمنہ کے لال ہیں، اور تو کوئی صحابی شارع نہیں ہے، کوئی اہل بیت و فرد شارع نہیں ہے، شریعت بنانے والا رب ہے، اور رب نے آمنہ کے لال کو بھی اتھارٹی تھی، حضور جس کے لیے چاہتے حلال، جس کے چاہتے حرام فرماتے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ تھے، گرے ہوئے لوگ تھے کہ انہوں نے ایسی بولی بھی بولی کہ حاکم کر سکتا، یہ کون سا حاکم ہے؟ یہ سارے حاکم اللہ اس کے رسول کے تابع، جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی آئے کسی کی اطاعت نہیں ہے، صرف اطاعت ہے تو اللہ اس کے رسول کی ہے۔ ہم جس کی بھی اطاعت کرتے ہیں انہی اطاعتوں کے تابع کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں، اور فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین کو میرے لیے اور طہور بنا دیا۔ کیا بنایا؟ طہور بنا دیا۔ مسجد تسی تین ادھر سامنے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا۔ اب دیکھو مسجد، پہلے جو نماز پڑھنے کا حکم تھا، کیا ہر جگہ نماز پڑھنے کا حکم تھا؟ خاص جگہ تھی، وہاں ہی جانا پڑتا تھا، وہاں ہی نماز۔ اور کیا وہ زمین سے تیمم کر سکتے تھے؟ جہاں پانی نہ ملے، شرائط پائی جائیں، تو پھر وہ مٹی سے تیمم کر سکتے تھے؟ نہ، مٹی سے تیمم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور میری وجہ سے مالک نے یہ کرم فرمایا ہے، کسی نبی کی امت کو یہ شرف نہیں ملا جو اللہ نے مجھے دیا، میرے صدقے میری امت کو دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، اور ساری زمین کو اللہ پاک نے طہور بنا دیا، یعنی مٹی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ مٹی کو پاک کیا، نہیں، بلکہ فرمایا پاک کرنے والا بھی بنا دیا، کہ جہاں پانی نہ ہو تو پھر صاف مٹی سے تم تیمم کرو تو وہ مٹی تمہارا گناہ لے جائے گی۔ اچھا، مٹی گناہ لے سکتی؟ کیوں نہیں لے سکتی؟ یہ بھی تیمم کرتے گناہ نہیں جاتے؟ کیا مٹی نہیں گناہ لے کے جاتی؟ تیمم ہوتا ہے تو ناپاکی کدھر گئی ہے؟ کون لے گئی؟ تو مٹی ناپاکی لے سکتی ہے، رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں یہ کون سا دین پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی جو ان کے گھوڑوں گٹوں میں بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا، گھوڑے گٹوں میں، وہ بھی لے گئے ان کو ساتھ۔ یہ قرآن و حدیث پڑھ کے بھی ظاہر ہے جو حضور کو دیکھ کر نہیں سیدھی ہو سکی، ان کی نسل کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث ان کی کیسے ہوگی جو آمنہ کے لال کو دیکھ کے نہیں باز آئے اور حضور پہ اعتراض کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ان کو لے بیٹھا، آج بھی اس کی نسل ہے، بغض لے بیٹھا، اور مٹی جو ہے وہ پاک کر دے، مٹی پاک کرے، تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے وہ کس کو پاک نہیں کر سکتے؟ چمک تو اس سے پاتی ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دیکھ کر نہیں برستا ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دیجئے برسانے والے۔ سمجھنے کی بات ہے، جعلت، فرمایا میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، میرے امتی جہاں بھی تو ہو قائم ہو جائے۔ مسجد بھی نہیں مل رہی، جگہ بھی ایسی ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، وضو کر، اگر پانی بھی دور تک نہیں ملتا پھر تیمم کر، پاکیزہ جگہ ہے وہاں سر رکھ دے، رب قبول فرما لے گا۔ کس کو ملی ہے یہ دولت اور کس کے صدقے ملی ہے؟ تو حضور کی وجہ سے یہ فیض ملا، کیا قدمین مصطفیٰ لگے، ساری زمین ہی پاک ہو گئی اور پاک کرنے والی ہو گئی۔ ان کے قدموں کی یہ شان ہے، باقی اعضاء کی شان کیا ہوگی؟ کیا تشریف آوری ہوئی ہے، کیا کرم ہوئے ہیں۔ فرمایا مسجد بن گئی، اور پوچھو یہ مسجد بنی کیسے، یہ زمین طاہر ہوئی کیسے اور مطہر ہوئی کیسے؟ تو کوئی مانے یا نہ مانے کہے گا حضور کے صدقے۔ اس نے میرے امام نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں
تمہارے لیے اصالت کل، ولایت کل، حکومت کل، امامت کل، سیادت کل، اب کیا کیا کل ہیں، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے کا سارا کچھ تو آپ ہی کے لیے ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اب دیکھو کتنی واضح حدیث پاک ہے اس میں کوئی تفسیر کی طرف جانے کی ضرورت؟ میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، یہ کہتے ہیں حضور کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ان کے بیانیاں ہیں، یہ ایسے بکواس کرتی ہیں، ان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں چاہنے کی بات کرتے ہو ظالموں، اللہ نے تو میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اللہ نے غنائم میرے لیے حلال کر دیے، اللہ نے یہ دولت میرے لیے، بلکہ کوئی شے ایسی بتاؤ جو حضور کے بغیر ہو۔ اللہ نے بنائی بھی ساری مخلوق حضور کے لیے، اور شان بھی دکھانی ہے حضور کی، اور دکھا رہے ہیں۔ پھر یہ حدیث پاک کا آخری جو ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا مجھے اللہ پاک نے، مجھے ماں سوائے اپنے سب کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ماں سوائے اللہ کے میں ہر ایک کا رسول ہوں، اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام مخلوق، تمام۔ آپ دیکھ لو اس میں تو یہ بھی آ گئی ہیں، یہ ذرات بھی آ گئی ہیں، ہر شے آ گئی ہے۔ ماں سوائے اللہ میں ہر شے کا رسول ہوں۔ یہ حضور کہہ رہے کیوں؟ حضور قیامت تک ہر ایک کے رسول ہیں، اور ذرے ذرے کے۔ یہ ہے مسلم شریف، کیا ہے؟ پہلے قرآن پاک سے حوالے دے رہے تھے، اب یہ مسلم شریف میں بھی اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر اللہ پاک نے نبوت ختم کر دی، مجھ پر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آخری حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے اس کی طرف جائیں گے کہ حضور کے بعد کوئی کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اور یہ حدیث پاک تو میں نے آگے بھی بیان کی تھی، وہ ختم نبوت کورس میں اس کو پھر ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کیا تھا، بخاری، مسلم، اور اس کے مختلف الفاظ ہیں اس کے۔ پھر تشبیہ پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ تشبیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ کس چیز میں دی، اور کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے۔ تو فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء، میری اور انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے، یا آپ نے محل کی بھی مثال دی، اس محل کی طرح ہے۔ ایک اس شخص کی طرح جس نے گھر بنایا، جس نے محل بنایا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس محل کی طرح ہے جس کی بنیاد حسین ہے، احسن ہے، جس کی بنیاد، اور فرمایا اس میں سے توری کا منہ موضع لابنتین، اس سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ وہ حسین بنیاد ہے، عمارت حسین ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے۔ فطافا، تو دیکھنے والے اس کے ارد گرد چکر لگا لی، کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری یہ عمارت ہے، اور تعجب کرتے ہیں اس بنیاد کے حسن سے، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کی۔ سوائے جب ایک اینٹ پہ آتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں اس میں بھی یہ اینٹ خالی رہ گئی، یہ جگہ خالی رہ گئی، یعنی وہ جگہ خالی ہے، باقی وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کتنی خوبصورت یہ عمارت ہے، کتنی خوبصورت ہے، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، وہ اینٹ کو میں نے بند کر دیا، اینٹ کی جگہ کو میں نے بند کر دیا۔ کیا مطلب؟ وَخُتِمَ بِالْبُنْيَانِ وَخُتِمَ بِالرُّسُلِ، مجھ پر عمارت بند کر دی گئی اور مجھ پر رسالت ختم کر دی گئی۔ فرمایا وہ میں ہی ہوں، وہ اینٹ ساری حسین سب ایک جگہ تھی، اور پھر وہ میری تھی، میں آ گیا پر ہو گئی وہ جگہ۔ تو اس پہ حضور نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ جو پچھلی ہے وہ میں ہوں، اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ انا خاتم، وہ دجال جو ہیں وہ چلاکی کھیلتے ہیں، وہ کیا
وہ بکواس کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک کہ جی جو عمارت ہوتی ہے تو اسے چونے کی بھی ضرورت ہوتی، اس کے باہر کو حسین کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ پھر آپ کا جو جدید ہو رہا ہے وہ کہیں گے ٹائلیں کی بھی ضرورت ہے، حسن دینا نا حسن، تو حسن کے لیے ٹائلیں ہیں، پھر پتھر ہیں، پھر اور چیزیں ہیں، تو کہو اللہ کا فضل ہے، ہم سائیوں والی ہیں، ہمارے پیچھے مالک ہیں، اور انہوں نے تمہاری شاہ رگ پہ ناؤں رکھا، اٹھنے نہیں دیتے تمہیں۔ مرزا تو قبر میں رو رہا ہوگا، تم بھی مرو گے تو پھر اس سے تم بھی رو گے، ابھی بھی جو حال ہے وہ تو ہوتا رہے گا۔ انہوں نے کہا نا، آمینہ کے لال ہیں، اللہ کی عطا سے قیامت تک کا علم رکھتی ہیں، کون کون سا دجال آئے گا، کیسا کیسا مکر کرے گا، کیسا کیسا دھوکہ دے گا، کیسا کیسا فراڈ کرے گا، وہ جانتے تھے، اور جانتے ہوئے پہلے ہی بتا دیا۔ فرمایا یہ جو بدبخت بعد میں کہیں گے ہم تمہیں پہلے بتا دیتے ہیں، حسن تو تب پیدا کرو جب پہلے حسن نہ ہو، ٹائلیں تو تب لاؤ نا جب پہلے لگی نہ ہو، لائٹیں تو تب لگاؤ جب پہلے لگی نہ ہوں، روشنی تو تب کرو جب روشنی ہو نا۔ یہ پاؤڈر سرخی جو تم اپنے منہ پہ لگاؤ اور کھوتے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو کھوتا بھی کہے گا میری توہین ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا وہ بلڈنگ، وہ عمارت حسین ہے، وہ عمارت، اور لوگ اس کے حسن پہ تعجب کرتے ہیں، کتنی پیاری ہے، کتنی حسین ہے۔ تو آپ نے یہ بھی واضح کر دیا عبارت بھی ہے اور عمارت میں حسن بھی ہے، کوئی گنجائش کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ حسین عمارت میں صرف ایک رکن خالی ہے اور ایک اینٹ خالی ہے، اللہ نے مجھے بھیج کر اس کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، لہٰذا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں، اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو اس کو آپ نے، کیونکہ اب جو ہمارا یہ جو دور ہے نا یہ ان کے رد کا ہے، یعنی اس میں ہم نے یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، آپ اس پہ ہم جو ہے نا یہ دلائل دیتے جائیں گے، ساتھ اس کا رد بھی کرتے جائیں گے کہ ان کا یہ اعتراض ہے، اس کا یہ جواب ہے، ان کا یہ اعتراض ہے اور اس پہ یہ جواب ہے۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں کو اب ذہن میں رکھنا ہے۔ جو 2-3 حدیثیں باقی ہیں کہ رسالت و نبوت ختم ہو گئی، حضور کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں ہو سکتا، انہیں نبوت نہیں مل سکتی آپ کے بعد، اور انبیاء بنی اسرائیل کے وہ سیاست فرماتے رہے، جب ایک جاتے تو دوسرے نبی آ جاتے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی بعدی، تو میں سیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گی، میرے بعد۔ اب آپ نے آج یہ 2 مفہوم ذہن میں رکھنے ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات بھی تاخرات ہے اور 23ویں